تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 19واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شعراء آیت نمبر 160۔ کذبت قوم لوط المرسلین۔ ترجمہ: جھٹلایا قوم لوط نے اپنے رسولوں کو۔ سورہ شعراء آیت نمبر 160 کی تفسیر۔ سورہ اعراف اور سورہ ہود میں ان کا مفصل تذکرہ گزر چکا ہے۔ ضیاء القرآن جلد 2 متعلقہ آیات۔ آپ کا انداز تبلیغ بیان ہی وہی ہے جو پہلے انبیاء کا تھا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 161۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون۔ ترجمہ: جب کہا ان سے ان کے بھائی لوط نے، کیا تم قہر الہی سے نہیں ڈرتے؟ سورہ شعراء آیت نمبر 162۔ انی لکم رسول امین۔ ترجمہ: بے شک میں تمہارے لیے رسول امین ہوں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 163۔ فاتقوا اللہ واطیعون۔ ترجمہ: پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور میری اطاعت کرو۔ سورہ شعراء آیت نمبر 164۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ ترجمہ: اور میں نہیں مانگتا تم سے اس تبلیغ پر کوئی معاوضہ، میرا معاوضہ تو اس کے ذمے ہے جو رب العالمین ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 165۔ اتأتون الذکران من العالمین۔ ترجمہ: کیا تم بدفعلی کے لیے جاتے ہو مردوں کے پاس ساری مخلوق سے؟ سورہ شعراء آیت نمبر 166۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ۔ ترجمہ: اور چھوڑ دیتے ہو جو پیدا کی ہیں تمہارے لیے تمہارے رب نے تمہاری بیویاں، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ سورہ شعراء آیت نمبر 167۔ قالوا لئن لم تنتہ یا لوط لتکونن من المخرجین۔ ترجمہ: وہ غصے سے کہنے لگے، خاموش اے لوط، اگر تم اس سے باز نہ آئے تو تمہیں ضرور ملک بدر کر دیا جائے گا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 168۔ قال انی لعملکم من القالین۔ ترجمہ: آپ نے فرمایا، سن لو میں تمہارے اس گندے فعل سے بیزار ہوں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 169۔ رب نجنی واہلی مما یعملون۔ ترجمہ: میرے مالک نجات دے مجھے اور میرے اہل و عیال کو اس کی شامت سے جو وہ کرتے ہیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 170۔ فنجیناہ واہلہ اجمعین۔ ترجمہ: سو ہم نے نجات دے دی اسے اور اس کے سب اہل کو۔ سورہ شعراء آیت نمبر 171۔ الا عجوزا فی الغابرین۔ ترجمہ: سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں تھی۔ سورہ شعراء آیت نمبر 172۔ ثم دمرنا الآخرین۔ ترجمہ: پھر ہم نے نام و نشان مٹا دیا دوسروں کا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 173۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنظَرِينَ۔ ترجمہ: اور ہم نے برسائی ان پر پتھروں کی بارش، پس بڑی تباہ کن تھی وہ بارش جو برسی ان پر جنہیں ڈرایا گیا اور وہ باز نہ آئے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 173 کی تفسیر۔ پتھر برسا کر ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ بائبل میں اس عذاب کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا، تب خداوند نے اپنی طرف سے سدوم اور عمورہ پر گندک اور آگ برسائی، اور اس نے ان شہروں کے سب رہنے والوں کو اور سب کچھ جو زمین سے اگا تھا غارت کیا، مگر اس کی بیوی نے اس کے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ نمک کا ستون بن گئی۔ اور ابراہیم علیہ السلام صبح سویرے اٹھ کر اس جگہ گیا جہاں وہ خداوند کے حضور کھڑا ہوا تھا، اور اس نے سدوم اور عمورہ اور ترائی کی ساری زمین کی طرف نظر کی، اور کیا دیکھتا ہے کہ زمین پر سے دھواں ایسا اٹھ رہا ہے جیسے بھٹی کا دھواں۔ پیدائش باب 19 آیات 24 تا 28۔ سورہ شعراء آیت نمبر 174۔
ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین۔ ترجمہ، بے شک اس میں بھی عبرت کی نشانی ہے اور نہیں تھے ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 175۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ، اور بلا شبہ اے محبوب آپ کا پروردگار ہی عزیز رحیم ہے۔ یہاں پر 19ویں پارے کا 13واں رکوع مکمل ہوا۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔